ویلکم بیک ناظرین. آپ سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت دنیا میں جو بے حسی ہے وہ شاید تاریخ میں پہلے ہوئی ہوگی، لیکن اس کے بارے میں بات نہیں ہو پاتی تھی، اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا، کیونکہ ڈیجیٹل دنیا تو نہیں تھی اور ایسی بھی دنیا نہیں تھی جہاں سب ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، سب اصول کی بات کرتے ہیں. لیکن دیکھیے ہو کیا رہا ہے اب. یہ ہم اس مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے جہاں اسرائیلی بڑی کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بالکل اس کا کنٹرول سنبھالیں گے، غزہ کا ہم اس کو حماس سے آری کریں گے، خالی کریں گے اور اس کو ہم سنبھالیں گے، اور یہاں سے ہم لوگ جو ہیں نکال کے ان کو کوئی سیف جگہ پہ رکھیں گے. تو یہ حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کی بات پچھلے ہم 1.5-2 سال سے کر رہے ہیں. اس حقیقت کے ساتھ ساتھ ایک ناظرین فساد ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک فریب ہے جو چل رہا ہے. وہ جھوٹ اور فریب کیا؟ وہ یہ ہے کہ جی بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، اس کو ہم روکیں گے. اب دیکھیے یورپ کیا کہہ رہے ہیں. یورپ کہہ رہے ہیں جی اس کو ریکگنائز کریں گے ہم. پہلے جولائی میں کرنا تھا، پھر انہوں نے کہا نہیں جی جولائی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم ستمبر میں 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کریں گے. تو جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے، اسی پر ہمیشہ بات ہوتی رہی کہ جو حقائق ہیں، زمینی حقائق، اس پر ہمیں نظر ڈالنی چاہیے. مسلمان دنیا اپنی جگہ وہ بہت ناراضگی، بہت افسوس، بہت غم، لیکن اس میں ایسی کوئی حرکت نہیں، ایسی کوئی پالیسی نہیں کہ کہیں کسی پر پریشر ڈلے، کہیں امریکہ اپنی پالیسی کو ریویو کرے یا یو کے ریویو کرے. آج ہم نے دیکھا کہ ای یو کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئی متعدد، ان کی پریزیڈنٹ اور یہ سب لوگ، انہوں نے کہا جی یہ جو اسرائیل کہہ رہا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ درست بات نہیں ہے، وہ ریویو کریں جو کہہ رہے ہیں. اور یو کے جو پرائم منسٹر وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ریویو کریں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ جو باتیں کہاں ہیں اور حقائق کہاں ہیں، اور جا کس طرف رہی ہے فلسطینی جو پوری کی پوری ان کی آگے ویئر از دا فیوچر ہیڈڈ. اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہم نے آگے پروفیسر عادل نجم، جنہوں نے بڑی تفصیل سے دیکھتے رہے ہیں گلوبل ریالٹیز اور امریکہ میں بیٹھے ہیں، تو وہ وہاں سے ان کا وانٹیج پوائنٹ ایسا ہے کہ جو پاور پالیٹکس ہے گلوب کی وہ بھی سمجھتے ہیں. پروفیسر عادل نجم ناظرین ڈین ہیں بوسٹن یونیورسٹی کے، اینڈ اسکالر ان ہز اون رائٹ، اور گلوبل ایونٹس پر جیسے ہم نے کہا ان کی نظر ہے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب جوائننگ اس ان دا شو. تو آپ اس پر ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ حقائق کہاں اور یہ بات چیت کہاں، اور پھر ہونے کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ نسیم. تھینک یو فار ہیونگ می، اینڈ تھینک یو آلسو فار ٹاکنگ اباؤٹ دس. ایک طرح سے اس وقت دنیا میں اتنی آگیں لگی ہوئی ہیں اور اتنی وہ شعبہ بازی ہے ہر طرف، کہیں ٹیرف کی بات ہے، کہیں تعلقات کی بات ہے، کہیں کس کی ہے کہ سم ٹائمز وہ کیموفلاج کر دیتی ہے. نیتن یاہو صاحب اس کیموفلاج کو یوز کر رہے ہیں جو باقی ڈسٹریکشنز ہیں نا اس کے لیے. تو آئی ایم گلیڈ کہ آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ اس کو ریز کریں. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا اور بالکل صحیح ہے، وہ لفظ ہے بے حسی. اور ایک میں کہوں گا اس کے ساتھ جسٹ ٹو بی فیئر، بے حسی کے ساتھ ایک بے بسی بھی ہے. وہ بے بسی آپ کی آواز میں بھی ہے، میری آواز میں بھی ہے، اور میرے خیال میں دنیا کے ریئیکشن میں بھی ہے. بے حسی یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. یہ جو ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں، آپ نے جیسے کہا پہلے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن اس وقت جو کوئی ایسا شخص جو اس وقت موجود ہے اس کی زندگی میں نہیں ہوا، اس حد تک نہیں ہوا. جو بربریت ہے، یہ نہیں ہے کہ جنگیں نہیں ہوئی، یہ نہیں ہے کہ ظلم نہیں ہوا، لیکن جس دبنگ طریقے سے بربریت ہے اور جس ضد سے کہ ہم بچوں کو ماریں گے کیونکہ ہمارا حق ہے بچوں کو مارنا، یہ ہم نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا، نہ صرف پاکستان میں لیکن کہیں بھی. تو بے بسی ضرور ہے، لیکن اس کے بے حسی ضرور ہے. بے بسی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسٹریٹجکلی ہو یہ رہا ہے کہ جو باقی ممالک کہہ رہے ہیں، اور میں اس میں امریکہ کو بھی شامل کروں گا، وہ ایک طرح سے نیتن یاہو ہیز فگرڈ آؤٹ کہ آئی کین اگنور دم. شروع اس سے ہوا تھا کہ ان اے وے ہی تھاٹ کہ یہ سارے میرے ساتھ ہیں، اور وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں. لیکن ایک ورلڈ اوپینین کلیئرلی چینج ہوئی، لیکن اتنی نہیں چینج ہوئی یا اتنے اس لیول تک نہیں پہنچی کہ دیکھیں نا نیتن یاہو از ڈیفائنگ ایوری ون. اور میرے خیال میں اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس یہ ہے کہ نیتن یاہو ہیز believes and has come to the conclusion، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ میرا آخری موقع ہے اور this is the time for his final solution.
سو ان اے وے اس وقت جو ہے وہ نہ اس کو پولیٹیکلی دیکھ رہے ہیں، نہ ہم اس کو کئی بار کہتے ہیں کہ ان کی سیاست کا یہ ہے وہ ہے. آئی تھنک انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے فیصلہ کر لیا کہ دس از دی فائنل مومنٹ، دس از دا فائنل سولوشن. دنیا میں دوسری ڈسٹریکشنز ہیں، ساری پاورز کے اپنے مسائل ہیں، وہ اگر کچھ کہیں گے بھی، اگر پبلک اوپینین چینج بھی ہو رہی ہے، اگر میں ابھی نہ کر سکا جو میں کرنا چاہتا ہوں میں کبھی نہیں کر سکوں گا. آئی تھنک ہی از رائٹ ان دیٹ. اور جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ تو بڑا کلیئر ہے، آپ نے اپنے پروگرام میں کئی بار ذکر کیا ہے کہ اس کو آپ گریٹر اسرائیل کہہ رہے ہیں، لیکن غزہ ایز وی نیو اٹ ول ناٹ کم بیک. اور ہم صرف غزہ کی بات نہیں کر رہے، آپ ویسٹ بینک پہ دیکھیں جو پچھلے بے شک تو ایک طرح سے بالکل کلیئر ہے، صاف ہے. اور بے حسی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا سڑک پہ اور آپ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے. پوری دنیا جو ہے یہ اس کے ضمیر پہ ایک بوجھ رہے گا صدیوں تک کہ اس نے کس طرح یہ سب کچھ دیکھا جانتے بوجھتے اور کچھ نہ کر سکے. اچھا دیکھیے، آپ نے فرمایا یہ کہ نتنیاہو نے دیکھ لیا کہ وہ اس وقت جو حالات ہیں وہ اس کو ہی کین یوز اٹ ٹو دی ایڈوانٹیج آف دا زائنسٹ ڈریم اور گریٹر اسرائیل. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، یو کے کا تعلق ہے، امریکہ اور یو کے جو دو اس کے مین سپورٹرز ہیں، امریکہ خاص طور پہ، یہ بات ذرا مشکل لگتی ہے مجھے ایکسیپٹ کرنی کہ بے بسی امریکہ کی اتنی ہے جتنی کی پاکستان کی. کیونکہ پاکستان میں آج بھی دیکھیں ڈیفنس منسٹر نے ٹویٹ کی، بڑی یعنی درد بھری ٹویٹ ہے کہ جی ٹرمپ صاحب آپ نے 3 جگہ یہ کر رہے ہیں، اتنا کمال تو ادھر بھی تو کریں. تو ان اے وے ہی از آرٹیکولیٹنگ جو لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ادھر تو دیکھیں کہ کیا جینوسائیڈ ہو رہی ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی کنڈیم کیا جو غازہ میں کو کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی ہے اسرائیل سے. لیکن امریکہ کے یعنی کہ مرضی کے بغیر، امریکہ کی سپورٹ کے بغیر عادل نجم صاحب یہ پاسبل تو نہیں تھا. آپ بتائیے. جی 100% رائٹ. لیکن صرف یہ ہے کہ آپ نے جو کہا نا کہ امریکہ کی بے بسی وہ نہیں ہے جو پاکستان کی ہے، لیکن ایک بے بسی ضرور ہے اور فرق قسم کی ہے. ہمارا ایک ہمیشہ سے اور اس ساری حالیہ جنگ کے شروع میں بھی کافی عرصے تک ایک ازمپشن یہ تھا، میرا بھی تھا، سب کا تھا، کہ اگر امریکہ اسے کہے گا کہ رک جاؤ تو رک جاؤ. کہ امریکہ کے پاس خصوصاً ولایت کے پاس بھی، لیکن خصوصاً امریکہ کے پاس اتنی لیوریج ہے اسرائیل پہ کہ جب وہ اس کو ایگزرٹ کرنا چاہے گا تو وہ اس کو روک سکے گا. ہم نے آپ کو یاد ہوگا بائیڈن کے آخری دور میں بھی دیکھا کہ بائیڈن بھی فرسٹریٹ ہو رہے تھے. اچھا امریکہ کی بے بسی اس لیے بھی مختلف ہے نا کہ یو آر 100% رائٹ کہ ایک بے بسی یہ ہوتی ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، اور دوسری یہ ہے کہ میں کتنا کچھ کرنا چاہتا ہوں. سو امریکہ اس طرح کچھ کرنا چاہتا بھی ایسا نہیں ہے، لیکن آئی ڈو ناٹ تھنک اٹ از ناؤ ایٹ اے پلیس ویئر امریکہ کا کوئی پلان ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کرے. میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ نیتن یاہو کا ایک پلان جس میں وہ اپنے جو پیٹرنز ہیں، جو ابھی بھی پیٹرنز ہیں امریکہ، ان کو بھی ایک طرح سے ڈیفائی کر رہے ہیں. امریکہ اور ولایت یہ چاہے گا کہ کم از کم وہ جو ویژولز ہیں ان کو کم از کم چینج کریں. دیکھیے نا جی ہیل بینٹ آن دس. جی فرمائیے. میں اگر ایک عجیب سی کچھ بات کروں، بتائیے. بڑے میں سوچ رہا ہوں کنسیپچولی عجیب سی جی ان اے وے. ہم جو میری اور آپ کی جو بے بسی ہے نا جی، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ غزہ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایور اگین جو وہ تھا. وہ تہس نہس ہو چکا ہے. وہ تصویریں واپس نہیں آ سکتی، نہ وہ ہماری امیجنیشن میں آ سکتی ہیں، نہ وہ زمین پہ آ سکتی ہیں. سو ان اے وے غزہ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو ہے، لیکن آئی ایم آلسو آف دی اوپینین کہ اسرائیل اینڈ زائنزم ول ناٹ ریمین واٹ اٹ از. اور نیتن یاہو نے جو قیمت دی ہے اس ساری چیز کی کہ میری زندگی میں جو ورلڈ اوپینین میں چیزیں اوپینینز چینج ہوئی ہیں اس میں دس رینکس وے اپ دیئر، خصوصاً ینگ لوگوں کے ساتھ. اگر آپ یہ جو ہے نا یہ لیوک وارم سٹیٹمنٹس دے بھی رہے ہیں کہ جی سپٹمبر سے کچھ سن رہے ہیں، آپ کینیڈا سے سن رہے ہیں، اس کا محرک جو ہے وہ صرف وہ نہیں ہے کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے، اس کا محرک یہ بھی ہے کہ ان کی اپنی سوسائٹیز میں جو ایک پولیٹیکل سپیس تھی، نہ صرف سپیس تھی بلکہ ان کو جو امپٹس ملتا تھا بائی بینگ پرو اسرائیل،
وہ اوور ٹرن ہو گیا. وہ ہم نے نیو یارک میں ممدانی صاحب کی سیاست میں بھی دیکھا, وہ ہم نے کالج کے کیمپسز میں بھی دیکھا, وہ ہم نے یورپ کی اسٹریٹس میں بھی دیکھا. اب میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آئی تھنک دیٹ چینج از آلسو ریئل, لیکن اتنی جلدی ہوئی نہیں کہ ہم اس کا امپیکٹ غزہ دیکھ سکیں. دیٹس دی ٹرینڈ. اوکے, سو بریک لیتے ہیں ناظرین, بٹ بریک سے اتنا کہوں گی پروفیسر عادل نجم صاحب دیٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ چاہے بھی, یو کے چاہے بھی, اور شاید وہ چاہیں تو نہ روک سکیں, لیکن ان کی چاہت کی عکاسی تو ایک یو این کی ریزولوشن میں بھی نہیں ہوئی, یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن میں بھی نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ وہ بالکل نہیں چاہتے, میرا خیال ہے وہ یہی چاہتے ہیں جو اسرائیل کر رہا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو, ٹرمپ صاحب کے آتے ہی انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ اس کو ریویریا بنائیں گے, اس کو ہم یہ بنائیں گے, اس کو اتنا زبردست اسپاٹ بنائیں گے. لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ's dream is what Netanyahu is going ahead with in a genocidal way, لیکن surely فرق ان کے امیجز نہیں. میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں بریک کے بعد. عادل نجم صاحب, ناظرین stay with us. ویلکم بیک. عادل نجم صاحب ناظرین ہمارے ساتھ ہیں امریکہ سے, اور بڑی ان کی گہری نظر ہے گلوبل ایشوز. عادل یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو پورا 2 اسٹیٹ سلوشن, تو یو ول اگری کہ 2 اسٹیٹ سلوشن تو ایک بالکل ڈرامہ ہے, کیونکہ 2 اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کدھر بنے گی؟ یہ تو بڑی سسٹمیٹکلی اس کو ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں, ادھر حماس کو بھی ڈسارم سب کچھ. تو دیٹس اے فساد جو اس وقت یورپ کے کچھ ملک اور کینیڈا کہہ رہے ہیں ہم ریکگنائز کریں گے. نہیں, آئی تھنک یو آر رائٹ. اور آپ بہت سارے ممالک, آپ نے جس طرح پہلے بھی بات کی, اگین آئی وانٹ ٹو بی کلیئر کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یو ایس وغیرہ جو ہیں وہ بڑے پرو پیلسٹائن وغیرہ ہو گئے. ان کو اعتراض جو ہے وہ حرکت پہ نہیں ہے, اس کا طریقہ واردات پہ ہے. اینڈ دیٹ از واٹ از, بٹ یو آر رائٹ. اچھا, 2 اسٹیٹ پہ بھی اگر آپ سوچیں کہ ہم نے یہ لفظ کس سے سنا ہے اور کتنی بار سنا, اگر آپ ایک گراف بنا لیں کسی طرح کہ ہم نے میڈیا پہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا لفظ جو ہے وہ اس کی فریکوینسی کیا رہی. تو امریکہ سے تو مجھے بڑا عرصہ ہو گیا, آپ کو یاد ہو کہ امریکہ کے کسی صدر نے, بائیڈن نے یا اس کے بعد ٹرمپ نے یا ان کی لیڈرشپ نے 2 اسٹیٹ کا ذکر بھی کیا. بالکل نہیں کیا, صحیح فرما رہے ہیں. تو ان اے وے یہی ہوتا ہے نا انٹرنیشنل افیئرز میں کہ آپ پہلے ایک چیز کو کوائٹلی سائڈ لائن کر دیتے ہیں, تاکہ جب تک اس کو آپ کو وہ سائڈ لائن پراپرلی کرنا ہو تو ایک فضا بن چکی ہو. تو آئی تھنک وہ فضا بن چکی ہے. ایون جو ہمیں اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, اور آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں یورپ کی یا کینیڈا کی, آئی ویلکم دیم ان سم ویز, لیکن دے آر کیکنگ دا بال ڈاؤن دا روڈ. وہ تو نیتنیاہو کو کہہ رہے ہیں اچھا سپٹمبر تک ہے تمہارے پاس, بے شک ٹائم دے دیا نا. بالکل. سو اچھا, وہ بھی اس اسٹیٹمنٹس میں 2 کا ذکر نہیں کرتے. میں اگر larger point ہے کہ there is a global بالشمول نیتنیاہو انڈرسٹینڈنگ کہ وہ گلوبل شفٹ ہے, اور اس گلوبل شفٹ کا نیتنیاہو کا ریاکشن یہ ہے کہ دین جو مجھے کرنا ہے میں ابھی کر دیتا ہوں, اینڈ وہ اس کو حد سے نکال رہے. اور باقی جو ہیں وہ بوکھلائے ہوئے آپ کہہ لیں, بے حس کہہ لیں, ان انٹرسٹڈ کہہ لیں, وٹ ایور. مجھے ایک وہ شعر یاد آتا ہے ویری بریفلی اف آئی ریمبر اٹ رائٹ, کہ ظلم پھر ظلم ہے, پڑھتا ہے تو مٹ جاتا, خون پھر خون ہے, گرتا ہے تو جم جاتا ہے. یہ جو گرتا ہے, جو جم جاتا ہے, what that means I think here is کہ there is a politics that will hang over our heads, چاہے نیتنیاہو غزہ کو نیست نابود بھی کر دے. بٹ جو اسرائیل کی پالیٹکس تھی, زائنزم کی پالیٹکس تھی ایز وی نیو اٹ, میرے خیال میں وہ ویسٹ میں اس کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی ہے. what will come out of that I do not know, لیکن اس کا اثر ان ممالک کی اپنی سیاست پہ بھی پڑے گا, ان کی الیکشنز میں پڑے گا, عالمی سیاست پہ پڑے گا, اور ریجن پہ پڑے گا. ہم صرف اسرائیل کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ پورا دائرہ دیکھ لیں, جارڈن دیکھ لیں, لبنان دیکھ لیں, ایران تو ہم نے ابھی دیکھا ہی دیکھا, سعودی عربیہ دیکھ لیں, ابراہیم اکارڈز دیکھ لیں. سو دیر از اس کا جو اس جمے ہوئے خون کا جو قیمت ہے وہ دنیا دیکھی. جی, وہ آپ جو فرما رہے ہیں اس وقت تو جو اس کی
قیمت ہمیں نظر آ رہی ہے اس جمے ہوئے خون کی، وہ فلسطینی اور فلسطینی ہی ادا کر رہے ہیں، کیونکہ حالانکہ یہ آپ جو فرما رہے ہیں نا، یہ لاکھوں لوگ نکلے تو ویسٹ میں نکلے ہیں، بہت دنیا نکلی ہے فلسطینیوں کے لیے، لیکن جو اگر ہم یہ جو معاملہ ہے کہ پالیٹکس کا نیچر بدل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم پاور کا نیچر دیکھ لیں تو عادل آپ سے بہتر کون یہ دیکھ رہا ہے اس وقت، سمجھ رہا ہے کہ جو پاور ہے اس نے تو اپنے آپ کو بالکل مورالٹی سے ڈائیورس کر لیا ہے، اور ہر جگہ یہ تقریباً نظر آ رہا ہے. ایران has stood up on a moral and of course existential note. پاکستان نے بھی کچھ پوزیشنز لی ہیں اچھی، اور لیکن اگر آپ دیکھیں جو سین ہے آف ایکشن، وہاں تو کہیں دور دور سے آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کوئی جو وہ خون جو بہا گیا ہے اس کے نتیجے میں کہیں آپ کو نظر آئے کوئی شفٹ، کہیں لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں. لیکن جو اگر آپ مسلمان ممالک بھی دیکھ لیں اور جو پورا آرکیٹیکچر بن رہا ہے، جو ڈسمیٹ بھی ہوا بن بھی رہا ہے، چاہے سیریا، چاہے لیبنان ہے، چاہے لیبیا ہے، تمام یہ ممالک ہیں، جارڈن ہے، ایجپٹ ہے، کدھر آپ کو ہوپ نظر آتی ہے بیفور وی کنکلوڈ؟ نہیں جی، انفارچونیٹلی ہوپ نہیں نظر آتی مجھے. وہی تباہی نظر آتی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے. یو آر رائٹ. اور جیسے میں نے کہا کہ اس سارے کا المیہ یہ ہے کہ اگر یہ چینج جس کی میں بات کرتا ہوں صحیح ہے بھی، اٹ از ٹو لیٹ اینڈ ول بی ٹو لیٹ ٹو ہیلپ دا پیپل جنہوں نے یہ خون اور جو قربانی سے تو یہ زیادہ لفظ ہے نا، یہ ظلم تو جیسے آپ نے پہلے بھی کہا ہم نے دیکھا نہیں ہے. لیکن جو خاموشی ہے، چاہے دیکھنا ایک دنیا کا گین جو آرکیٹیکچر چینج ہو رہا ہے، جو دنیا کے ٹھیکیدار تھے اور جن کو ٹھیکیدار سمجھا جاتا تھا، اب کلیئر ہے کہ دے ور آئیدر ان انٹرسٹڈ اور ان ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. ٹھیک ہے، چلے ہم ان کو دے دیں گے وہ انیبل ہے یا ان انٹرسٹڈ، آئیدر کیس. جو آپ کے جو ازیومڈ کلائنٹیل تھی، آپ سمجھ لیں جس کو ہم مسلم دنیا کہتے ہیں، وٹ ایور دیٹ از، ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل میں نہیں ہے. ہم آپ کسی جگہ چلے جائیں بات یہی ہوتی، لیکن دے ہیو آلسو بین انیبل. میں آخری بات صرف یہ کہوں گا، لیکن دوسری جو طاقتیں ہیں جو ابھرتی ہوئی ہیں، چاہے وہ چین ہو، ایران، بالکل، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ روس ہو، وہ بھی ایک طرح سے اس میں تماشائی رہے ہیں کہ اچھا لیٹ دس، دنیا چینج ہو رہی ہے، لیٹ دس پلے آؤٹ، اور اس کے بعد جب ملمہ رہ جائے گا پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. بے شک ایسی بات، آئی تھنک ہسٹری کے لیے بہت بڑا ایک المیہ ہے which will haunt future generation, should haunt future generation. جی دیکھتے عجم سے کوئی آواز اٹھتی ہے، کوئی بات اٹھتی ہے، کوئی نئی کرن اٹھتی ہے یا نہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام عادل. It was a pleasure to have you on the show. ناظرین، اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں.